بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوں، آپ کے ساتھ آپ کا میزبان وسیم احمد، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے دادا جی موجود ہوتے ہیں۔ کیلنڈر پر آج 24 فروری سال 2022 اور آج جمعرات کا دن۔ اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام۔ پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا آغاز ہو چکا ہے۔ خبروں اور ان پر تبصروں کے لیے دادا جی کو شریک گفتگو کرتے ہیں۔ دادا جی السلام علیکم۔ وعلیکم دادا السلام۔ جی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی عنایات نوازشیں کہ ہم آپ کی خدمت بے شک بے شک۔ شروع کریں جی خبریں، یہ میں پڑھوں؟ نہیں، خبر پازیٹیو سے شروع کرنی ہے۔ موڈیز جو ہے اس نے پاکستان کی معیشت کے بارے میں تبصرہ جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سکوک جو پاکستان نے جاری کیے ہیں ان کی وجہ سے، اور آئی ایم ایف کا جو پیکج تھرو ہوا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت میں بڑھوتری کے امکانات جو ہیں وہ واضح ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوری آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے ہماری اکانومی پہ، اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے ہم اس پہ مزید بات کر سکیں گے۔ پرائم منسٹر نے 1 ارب روپے کا ایک فنڈ بنایا ہے، سیڈ فنڈنگ، سیڈ منی رکھی ہے، جس کے ذریعے نئے جو ہیں سٹارٹ اپس ان کو فائنانس کیا جائے گا۔ ادھر خبر لگی ہے آئی ٹی کے متعلق تاریخی پیکیج دے دیا۔ یہ وہی والا ہے، یہ وہی والا کام ہے، پرو پاکستانی ویب سائٹ والا اس طرح کی خبریں لگائی ہیں۔ یہ وہی والا کام ہے کہ ایک کام کو روکا جی، پھر اس کو نئے نام سے دوبارہ اس کے پورے فین فیئر کے ساتھ افتتاح کر دیا، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کو احساس کے نام سے دوبارہ بحال کر دیا، اور اس میں 1-2 سال کا وقفہ بھی ڈال دیا، جی، الٹا ڈیمیج کر دیا، اور کہا کہ ہم نے پیسے بچائے۔ تو ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے کہ یہ جو لاہور میں عرفہ کریم ٹاور تھا، وہاں پہ یہ کام اس سے بہت ہائی لیول کے اوپر بڑے طریقے کے ساتھ جاری تھا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ جناب نے اس کو آ کے بونگے بزدار کے ذریعے روکا۔ یار بونگے بزدار نے ہمارے پریس کلب کی جو تھی وہ 80% کٹ لگا دیا فنڈز پہ۔ وہ پریس کلب نے کہا تھا ہم نے لینے نہیں پیسے۔ نہیں، پہلے پریس کلب نے انکار بھی تو کیا تھا۔ نہیں، پریس کلب نے کبھی بھی انکار نہیں کیا، کمیونٹی ویلفیئر کے لیے تھا۔ پریس کلب کو دیکھیں نا، 2 کروڑ روپیہ دیتے تھے جناب شہباز شریف صاحب، ٹھیک ہے۔ موصوف نے آتے ہی جب موصوف آئے تو پریس کلب کے لوگ جو تھے وہ ان سے ملنے گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب اس کو بڑھا دیں، انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اس نے بڑھا کے بھلا کتنے کر دیے؟ 50 لاکھ۔ بالکل صحیح، یہ بڑھ کے ہوا ہے۔ یہ 2.5 کروڑ کرانے گئے تھے، اس نے 50 لاکھ کر دی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر نہ لڑائی جاری ہے۔ اور دوسرا بھلا کیا کیا، جو پریس کلب کی انکم تھی وہ جو بورڈ نہیں لگے ہوئے، بڑے بڑے سائن بورڈ، ان کے ذریعے، ٹھیک ہے، وہ بڑے بڑے بورڈ نہیں لگے ہوئے، 3-4 لگے ہوئے پریس کلب کی حدود کے اندر، تو اس کا کرایہ آتا تھا۔ ہائی کورٹ نے ان کے اوپر پابندی لگا دی، وہ انکم بھی ختم ہو گئی۔ جو سرکار کی طرف سے سرکاری انکم آتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ یار پریس کلب کے بے روزگار صحافی وہاں پہ جا کے سبسڈائز ریٹ کے اوپر کھانا کھا لیتے ہیں، اس کی بھی تکلیف ہے۔ اور بونگے بزدار اور بشرم آدمی جم خانہ کی بند کر کے دکھا نا ذرا، یا کم کر کے دکھا۔ جم خانہ کو بھی تو کروڑوں روپے کی سبسڈی جاتی ہے نا ہر سال، بجٹڈ ہوتی ہے، بجٹ کے اندر شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلا کیا کیا کہ اسے بجٹڈ آئٹم سے نکال کے نا ادرز میں ڈال دیا، کہ ہوئی تو ہوئی، نہیں ہوئی تو نہ ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ وہ پریس کلب نے وہ یہ جو 2 کروڑ کر کے اس نے 50 لاکھ کی تھی نا، وہ لینے سے انکار کیا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، مجھے یاد ہے کہ انکار پریس کلب نے اس پہ انکار کیا تھا کہ جناب پھر سانو نہیں چاہیے، رکھو اپنے کو۔ تو اس وقت لاہور پریس کلب ہمارا جو سینٹر ہے جرنلسٹوں کا، تمام بے روزگار صحافی وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا بہترین مرکز ہے۔ تو بونگا جی، مطلب کہ آپ کی قبر کے اوپر کوئی پھول نہیں چڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو آپ کے اوپر ساتھ ہونی ہے نا، وہ تاریخی ہوگی انشاءاللہ، وہ تاریخی ہوگی۔ ابھی تو تم اربوں روپیہ مالکان کو کھلا کے تو اپنا امیج بت کر رہے ہو نا۔ جو تمہارے حالات چل رہے ہیں نا، مجھے تمہارا اگلی دفعہ ایم پی اے منتخب ہونا بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو انڈیپینڈنٹ لڑے گا انشاءاللہ، پی ٹی آئی کی ٹکٹ میں لڑے گا ہی نہیں، اور انڈیپینڈنٹ لڑ کے ہارے گا بونگے۔
تم یہ میری بات نوٹ کر لے, تو جتنا کہ گند پھیلا رہا ہے نا, اور بغیر کسی وجہ کے پھیلا رہا ہے, اور تو نے جس طرح اپنا ترجمان بلیک واٹر کا ملازم لا کے رکھا ہے, سابقہ ملازم, انہیں بھی ناس جانا ہی, ٹھیک ہے نا. پہلے تو تمباکو بیچتا رہا, وہ تمباکو سگریٹ بیچنے کا رہا, بلیک واٹر کی نوکری چھوڑ کے سگریٹ بیچنا شروع ہو گیا تھا. اس دفعہ سگریٹ نہیں بیچنے دیں گے ہم اس کو, انشاءاللہ چھوڑ کے آئیں گے اسے بلیک واٹر میں, جس بھی افریقہ کے ملک میں ہوئی. جی ٹھیک ہے, بندے کا پتر بن, 2.5 کروڑ روپیہ بحال کر دے فوری طور پہ, ورنہ پھر دادا آیا ہی. خیر, اگلی خبر یہ میں نے پڑھ دی آپ اسٹارٹ اپ کی خبر, موڈیز کی بھی پڑھ دی, اب آپ پڑھیے. اچھا جی, ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں, آج یہ خبر اخبار میں بلکہ گزشتہ روز چھپ گئی کہ الیکٹرانک یا آن لائن بروکر ایس سی سی پی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہے کہ فزیکل بروکر کا کانسیپٹ ختم کر کے آن لائن اکاؤنٹ کھولیں اور اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کریں. ظاہر ہے یہ دنیا کے اندر تو معمول کی بات ہے. یہ جو ہمارے ہاں آکٹا فیکس اینڈ کمپنی, یہ جو سارے گھوم رہے ہیں, یہ آن لائن بروکر ہی ہے نا. تو ڈیجیٹل ماحول آ گیا, اس کے ذریعے یہ بھی کروانا چاہ رہا ہوگا ایس سی سی پی. لیکن لوگوں کا کنسیپٹ آپ کیسے چینج کریں گے؟ پاکستان میں آن لائن ٹریڈنگ اس لیے نہیں پنپ سکی, پھیل سکی, کہ ہم کپڑا خریدنے جاتے ہیں نا تو اس کو ایسے کر کے دیکھنا چاہتے ہیں, فیل لیتے ہیں, اس کی فیل لینا چاہتے ہیں. لیکن شیئروں کی فیل تو نہیں. ہم یہ دیکھنے جاتے ہیں نا تو پہلی شرط ہوتی ہے کھول کے وکھا ہے, میں انج پھاڑ کے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ سودا اس لیے نہیں ہوتا کہ کہنا جی نہیں جی پیکنگ کھول گئی تو مال گیا, لہٰذا میں نے کھول کے نہیں دکھانا, دکاندار گاہک چلا جاتا. مطلب لوگوں کے بھی تو وہ رویے ہیں, لیکن اب بہرحال رواج دینا چاہیے اس کو, رواج میں اس کا حامی ہوں, بالکل ہونا چاہیے رواج. اس سے جو ہوں گے نا یہ اسٹاک ایکسچینج کے بروکرز, ان کی مناپلی توڑنے کے اندر بھی آپ کو آسانی ہوگی. جی فی الحال تو وہ بروکر ہی اس کو کریں گے, لیکن بہت سارے بروکرز نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر بھی لیا ہوا ہے. لیکن الٹیمیٹلی اسٹاک ایکسچینج اس ساری قوم کو اپنی طرف لے لے گا. جی, کے الیکٹرک نے 3 روپے 40 پیسے کا انکریز نیپرا سے مانگ لیا جنوری کے بلوں کے لیے. یہ تو پرانی خبر ہے, میرے خیال پتہ کر کے تو وہی نہ گیا ہوئے. ورلڈ بینک صوبوں کو کہا ہے جناب ترین صاحب نے, ٹھیک ہے, وہ آج کل اپنی ناراضگی کا تاثر دور کرنے کے لیے روزانہ 2-3 بیانات جاری کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہم سبسڈیاں دے رہے ہیں صوبے اس میں اپنا حصہ ڈال لیں, ٹھیک ہے جی. یہ بھی انہوں نے کہا ہے. میں نے کہا خبر آپ تک پہنچائی جائے. لینڈ ایکوزیشن فار داسو پروجیکٹ, ورلڈ بینک نے عدم اطمینان کا اظہار کر دیا ہے کام کی رفتار اور کام کے معیار کے حوالے سے. نہ چینی خوش نے نہ ورلڈ بینک خوش ہے. جی, وہ تھوڑے جمن تے راضی کون ہے, صحیح بات ہے, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. وہ کسی ایک نو تے راضی رکھ لو. ورلڈ بینک کا مطلب ہے امریکہ, ٹھیک ہے. لو جناب, فاسٹر سسٹم کے تحت ریفنڈ جو ہیں برآمد کنندگان کے, اس کو چیلنج کر, وہ جو ہیں ایکسپورٹرز نے ان نوٹسز کو چیلنج کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بھی ایک خبر چھپی ہوئی ہے. یعنی کوئی کام اس حکومت سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا. ٹیکس انسینٹیو ملا فارما سیکٹر کو, ان کی تو پانچوں گھی میں ہے نا, 1000% 1600% قیمتوں میں اضافے اور ساتھ میں ریفنڈ بھی. جی, ٹیکس انسینٹیو. یار اندازہ کریں, یہ لگتا ہے یہ بہت زیادہ شوکت خانم کو جناب ڈونیشن دیتے ہوں گے. ٹھیک ہے. کل آپ نے کسانوں کے احتجاج کی بات کی تھی, پیٹرولیم کے ریٹ اور فرٹیلائزر کرائسس پہ احتجاج مسلسل چل رہا ہے. نہیں چل رہا, وہ پوسٹ پون ہو گیا. یہ دیکھیں, یہ کل کی پرانی خبر ہوگی. اچھا 23 کی خبر یار, کل تو خبر چھپی ہوئی تھی 22 کو کہ وہ پوسٹ پون ہو گئے. نہیں. اور ویسے بھی کسان اتحاد نامی جو تنظیم ہے اس کے اوپر جو ایجنٹ اور 2 نمبر آڑتی قابض ہیں, انہوں نے کسانوں کا پوائنٹ تھوڑی ریز کرنا, انہوں نے تو اپنا پوائنٹ ریز کرنا ہے نا. وہ جو 2 نمبر آڑتی ہے جو کسان اتحاد کا صدر بنا ہوا ہے اور ایجنٹ ہے ایجنسیوں کا, اور ادھر سے جو ڈکٹیشن آتی ہے وہ لے کے وہ موو کرتا ہے, وہ کسانوں کی آواز کیسے بلند ہونے دے گا؟ کسانوں کو اپنی جینون کی عادت آگے لانی چاہیے. ٹھیک ہے, اس 2 نمبر شخص کو ہٹایا جانا چاہیے ادھر سے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ہٹائے بغیر آپ کی نجات ممکن نہیں ہے.
یہ خود سے مسلط ہو گیا ہے، بلکہ کیا گیا ہے اس کو کسانوں کے نام کے اوپر. فون آتے ہیں باقاعدہ کہ جب بھی کسانوں کا پروگرام کرنا تو اس 2 نمبر چماٹ شخص کو نا آپ اپنے پروگرام میں لیں گے، کسی اور کو نہیں لیں گے. ٹھیک ہو گیا. ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو شارٹیج ہے اس کے خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آئل کمپنیز نے حکومت اور اوگرا کو اس حوالے سے خبردار کر دیا ہے. یہ خبر کب 23 کو چھپی؟ جی جی کہ 24 کو چھپی؟ 23 کی خبر ہے. کل کی یعنی کہ ہاں یار یہ 4 دن پہلے اس نے دے دی تھی. کس نے؟ کیانی نے، خلیق کیانی نے. جیسے ہی حکومت نے آرڈیننس کے اوپر دستخط کیے ہیں صدر نے، سب سے زیادہ پیکا قانون کی خلاف ورزی خلیق کیانی نے کرنا شروع کیا. آؤ مینو پڑھو. شریف آدمی ہے یار. ویسے اگر اس جیسا ٹھنڈا میٹھا اور شریف آدمی بھی لڑنے پہ اتر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی اریٹیشن ہے. جی کتنا یہ حکومت کتنی بڑی اریٹیشن ہو گئی ہوگی کہ وہ بھی کہنا کہ پھڑو تہاڈی ایسی تیسی. گالاں نہیں کٹیاں انہیں، باقی سب کچھ کیتا. جب تک کہ وہ ہائی کورٹ سے قانون جو ہے وہ معطل نہیں ہو گیا، وہ اس وقت تک کہتا رہا کہ یہ پیکا قانون کی میں خلاف ورزی کرنے لگا ہوں، آؤ مینو پھڑو. جی اور حکومت اور پریس کی لڑائی میں ہمیشہ حکومت آ رہی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے ہمیشہ ہر جگہ پہ حکومت ہی ہارتی ہے. دادا جی خبر آپ کی نظر سے گزری. اگست سے پاکستان اناؤنس فرسٹ ایور ڈیجیٹلائز سینسز. مردم شماری اب ڈیجیٹلائز ہونے لگی ہے. مت ماری گئی، ان کا دماغ خراب ہو گیا. کیا بتا جی اچھا نہیں ہے ڈیجیٹلائز بیسیکلی نا یار. ویسے حد ہے یار تمام لوگوں کو شناختی کارڈ جاری ہو چکے ہیں نا. جی ہو چکے ہیں پاکستان کے. ہاں جی. اگر تمام لوگوں کو شناختی کارڈ جاری ہو چکے ہیں اور ان کے فیملی ٹریز بھی بن چکے ہیں تو پھر ہر گھر پہ جا کے تو بندے گننے کا کیا؟ گنے گرے ہیں. یہ تو گنے گرے ہیں. ٹھیک ہے وہ نہیں پیدا ہونے والے گنتے ہیں نا. نہیں میرا خیال ہے کہ وہ نادرا والوں کو بھی پتہ ہے کہ رشتے پیسے لے کے ہم جس طرح افغانیوں کے کارڈ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ادھی آبادی افغانستان کی تو ہم نے پاکستان میں شامل کر لی. تو اس لیے جا کے دیکھیں کہ کتنے کو پاکستانی ہیں. بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہوئی ہے، میں چاہ رہا تھا کہ میں آج اس کا ذکر کروں. کل کی یہ ہے ترک ایروناٹیکل انڈسٹری جو ہے، ترکش ایروناٹیکل انڈسٹری، اس نے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے ساتھ ہینڈ شیک کر لیا. اچھا جی ٹھیک ہے. میں کہا شاید ہینڈ کر کے جب 1982 کے اندر تیجاز جو ہیں بھارت کا جو لڑاکا طیارہ ہے اس کا پروجیکٹ لگا تھا، تو اس کے 10 سال بعد 1992 کے اندر پاکستان نے بھی اپنا طیارہ بنانے کا پروجیکٹ لگایا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کو آگے بڑھانا جب ہم نے شروع کیا، پاکستان نے، کہانی ذرا لمبی ہو جانی ہو، جی سنا دیں. جب ہم نے بڑھانا شروع کیا تو ہم اس کے تقریباً جو تھے وہ ایڈوانس لیول پہ پہنچے، تو امریکہ بہادر اس میں سے بیک آؤٹ کر گیا کیونکہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ گئی تھیں ایٹمی وجہ سے. تو جو ریسرچ، جو فائنڈنگز ہم نے اس وقت کر لی تھیں وہ ہم نے اٹھائیں اور ہم چلے گئے چینوں کے پاس. چینی اس وقت طیارہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. ہم نے کہا یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے، یہ اتنا کچھ آ گیا ہوا ہے تو اس سے آگے چلتے ہیں. تو چین نے پھر آگے ٹور پہ ہمارے ساتھ، پھر ہم انہیں جیسے کہتے گئے وہ بناتے گئے. تو پھر ہم نے JF تھنڈر کی فرسٹ فلائٹ کر دی 2004 کے اندر. ٹیسٹ فلائٹ ہوئی تھی 2003 یا 2004 کے اندر. تیجاز کی فلائٹ کوئی، اور ہم نے بچوں کو ڈلیور بھی کر دیا، اپنے بچوں کو، لو بچوں کھیلو ان کھلونوں سے. پھر انہوں نے حادثہ سیدھا کیا. پھر اس کا پہلے بیچ کا ہمارے پاس فیڈ بیک آیا، پھر ہم نے سیکنڈ بیچ تیار کیا. پھر سیکنڈ بیچ کا جب فیڈ بیک آیا تو اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے تھرڈ بیچ تیار کیا، اور پہلے بیچ کو بھی تھرڈ کے لیول کے اوپر کرنا شروع کر دیا. وہ مارچ کے اندر اگلے مہینے میں ڈلیور بھی ہو جائے گا. اور 23 مارچ کی جو یوم جمہوریہ کی ہماری پریڈ ہوگی، ویسے یوم جمہوریہ پہ پریڈ تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مطلب کہ ہم نے آزادی فوج کے ذریعے حاصل تو نہیں کی تھی، ہم نے تو آزادی جو تھی وہ سیاسی جدوجہد سے حاصل کی تھی. لیکن بہرحال یہ ہمارا ایک جو دن ہے یہ کیپچر ہو چکا ہوا ہے، اس پہ قبضہ ہو چکا ہوا ہے. تو اس دن ہم پریڈ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلونے دیتے ہیں، لو بھی سڑکوں پہ چلاؤ اور ہوا میں اڑاؤ، تو وہ کھلونے اڑاتے پھرتے ہیں. تو وہ خیر یہ ہو گیا. اب اس کے نا ہم اگلی نسل، اگلے لیول پہ جانا چاہ رہے تھے. JF تھنڈر کے بعد ہم 5th جنریشن فائٹر کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے یا اس کے لیے ریسرچ کر رہے تھے.
تو ظاہر ہے کچھ ریسرچ ہم نے بھی کی ہوگی, کچھ ابتدائی چیزیں ہم نے بھی بنائی ہوں گی. تو ترکی نے ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کا اناؤنس کر دیا ہے, کیونکہ ترک ایروناٹیکل انڈسٹریز کے جو سی ای اوز ہیں, وہ سی ای او صاحب ہیں, وہ پاکستان کے دورے پہ ہیں آج کل, اور انہوں نے نسٹ یونیورسٹی کا جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو گود میں لے لیا ہے کہ وہاں پہ جو بچے پڑھیں گے وہ ایویونکس کے اوپر بات کریں گے. اور بائی دا وے ایویونکس جو ہے جی ایف تھنڈر کا وہ ہم نے خود بنایا, ہمارے بچوں نے خود ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے, تو وہ بچے خود بنائیں گے اور یوں ان کی امپلائمنٹ جو ہوگی وہ ترکی کے اندر جو انڈسٹری بہت زیادہ پھیل رہی ہے اس کے اندر بھی ہوگی, اور پاکستان میں جو انڈسٹری پھیل رہی ہوگی اس کے اندر بھی ہوں گی, کیونکہ انہیں تعلیم کے دوران ہی یہ بیسک صلاحیتیں سکھا دی جائیں گی. اس کے اندر آئی ٹی کے بھی بچے ہوں گے, اس کے اندر میٹلرجیکل انجینئرنگ کے بچے بھی ہوں گے, اس کے اندر جو ہے وہ مطلب کہ سسٹم الیکٹریکل سسٹم جو ہوگا اس کے بچے بھی ہوں گے. تو میرا مطلب یہ بہت بڑا لینڈ مارک ہے جو اچیو ہوا ہے. یہ سینٹر آف ایکسیلنس بنے گا ہمارا پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس. تو خوشی ہوتی ہے ایسی کسی بھی اچھی خبر سے اور ترقی دیکھ کے, ترقی کرتے ہوئے. اور جتنے پیسے ماشاءاللہ ہمارے ہمسائے نے خرچ کیے ہیں, ہم نے اس کے 1/5 سے بھی کم کے اوپر جو ہے یہ کارنامہ کر دکھایا. اب کام کس پہ ہونا ہے بھلا؟ اب تک جتنے بھی پاکستان کے پاس طیارے ہیں اس وقت آپریشنل, ان میں ٹوین انجن کوئی نہیں ہے, 2 انجنوں والا طیارہ کوئی نہیں ہے, سنگل انجن طیارے ہیں. ایک تو ہم کریں گے 5th جنریشن طیارے کے اوپر کام, لیکن کہا یہ گیا ہے کہ 4.5 نسل کا ایک طیارہ اس سے پہلے بھی ہم ترکی اور پاکستان مل کے متعارف کروائیں گے اپنی اپنی افواج کے لیے. اور دونوں جگہ پہ کیوں متعارف ہوگا؟ کیونکہ دونوں جگہ پہ اس نے F-16 کو ریپلیس کرنا ہے. اس وقت جو ترکی کے پاس F-16 کی بہت بڑی تعداد ہے اور دن بدن obsolete ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو obsolete ہوتے جا رہے ہیں, تو ان کو ریپلیس کرنا ہے اس 4.5 نسل کے طیارے سے جو ترکی اور پاکستان مل کے بنائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, جی ایف تھنڈر کے لیے سارا ہمارا انحصار تھا چائنا کے اوپر. ٹھیک ہے, اور ہم یہ بھی چاہ رہے تھے کہ چائنا کے علاوہ بھی ہمارا کوئی ریلائبل پارٹنر ہو, کیونکہ چائنا پھر بعض معاملات میں ہمیں بلیک میل بھی کرتا ہوگا نا. تو اس لیے اس سے ہٹ کے, اور ترکی جو ہے اس کے پاس پیور امریکن ٹیکنالوجی ہے. تو وہ امریکن ٹیکنالوجی کا وہ جوائنٹ وینچر جو کہ ایٹمی دھماکے کے وقت امریکن کمپنیوں کے اس پروجیکٹ سے, اس کو ہم پروجیکٹ عزم کہتے ہیں, پروجیکٹ سے پل آؤٹ کرنے کے بعد وہ جو آ گیا تھا وہ ترکی بہادر کے جوائن کرنے سے اس پروجیکٹ کے وہ بحال ہو جائے گا. یہ ایک مختصر سی لیکن اچھی خبر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک چیز ڈیولپ کرتے ہیں تو بیک اینڈ کے اوپر پھر کتنی انڈسٹریز کھڑی ہوتی ہیں جو اس کو فیڈ کر رہی ہوتی ہیں. کوئی اور خبر رہ گئی؟ آپ کو شغل والی خبر سنانا چاہ رہا ہوں. پرسوں کی بات ہے جس وقت پرائم منسٹر آئی ٹی سیکٹر کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا پیکج اناؤنس کر رہے تھے, اس وقت ٹی آر جی کو فلور لگا ہوا تھا. سسٹمز لمیٹڈ 1900 روپے نیچے تھا. ٹھیک ہے, وہ 850 سے گرتا گرتا ماشاءاللہ 675 آ گیا ہے. یہ آئی ٹی سیکٹر کا انسینٹیو ہے. انسینٹیو میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں جی. ٹھیک ہے, وہ ایک بچہ گیا نا کہ اشتہار پڑھ کے سردار جی کے پاس نوکری لینے کے لیے. تو انٹرویو شروع ہوا تو اس نے کہا, سردار جی نے پوچھا کہ یار پترا تینوں کنی کنو پیسے چاہیے نے؟ انہوں نے کہا جی 2-1 لاکھ روپے تو ہونا چاہیے میری تنخواہ. اچھا, نال گڈی بھی ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں. نال گھر بھی ہونا چاہیے؟ ہاں. کہنا سال کا ٹور بھی ہونا چاہیے باہر بچیاں سمیت؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہاں ہاں. تو انہیں کہا تو کوئی سال کے 12 بونس بھی ہونے چاہیے نے. منڈا کہنے لگا سردار جی تسی مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہتا شروع کرے کتا کس کنجر نے شروع کیتا سی؟ سردار جی کے نے کہا تھا, میں نے صرف نقل کیا ہے اس کو. شروع کس نے کیا تھا؟ اب کہتا ہے کہ جو فری لانسرز ہیں ان کے اوپر ٹیکس فری کرنے جا رہے ہیں. تو کس نے لایا سی یہ ٹیکس فری لانسر تے؟ یہ سسٹم 1900 اچھے والے کام کر رہے تھے ہم. نیٹ نیچے یہ ہم بھی فری لانسر کی صف میں آتے ہیں نا. اچھا والا کام کر رہے تھے فری لانسر. موصوف نے آ کے اس کے اوپر ٹیکس لگایا تھا. ہوں کہنا ٹیکس ختم کر کے تو کر رہے ہیں. اور ہوتے تو یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود دمالے ڈال رہا ہے یار. آئی ٹی ایڈیشن یار حد ہے ویسے. ٹھیک ہے نا, مطلب
ملٹیپل ٹیکسز لگائے ہیں اس نے فری لانسرز کے اوپر نا, ایک نہیں ایک سے زائد ٹیکسز لگائے ہیں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں, بینک کے ذریعے پیسے آ رہے ہیں تو بینک علیحدہ ٹیکس لے رہا ہے, اور جناب میرا مطلب ہے اس کے بعد پھر اس کا ایک اور ٹیکس لگ رہا ہے. تو حد ہے یار. ویسے پتہ نہیں یار اپنی کہی ہوئی بات اتنی جلدی یہ بھول جاتا ہے یہ شخص, اس کو شرم بھی نہیں آتی کہ مطلب بقول سردار جی کے مذاق شروع کی نہیں کی. جی ٹائم ختم ہو گیا. لاسٹ خبر دھاتوں کی مارکیٹ سے. نکل نکل جو ہے 2011 کے بعد سے یعنی کہ 11 سال کے بلند ترین لیول $24,610 پر میٹرک ٹن کے لیول پہ پہنچ گیا. دیکھیں کموڈٹیز سب اوپر گئی ہیں. آپ دیکھیے نا اب حکومت جس بات کے اوپر دھمال ڈالتی ہے کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں, وہ بھیانک ایکسپورٹ ہوتی ہیں ود رہی ہیں نہیں, کیونکہ را مٹیریل کی قیمت بڑھ گئی ہے. بھی دیکھیے نا جو کپڑا 200 روپے میٹر ملتا تھا 550 میں بھی نہیں مل رہا, وہ اب 550 روپے میٹر میں نہیں مل رہا یا 550 روپے میٹر پہ دستیاب ہے. تو کپڑے کی کاسٹ کہیں تو ایڈجسٹ ہوگی نا. تو جب فائنل فگر میں جائے گا تو آپ کہیں گے دیکھیں ہماری ایکسپورٹ کتنی بڑھ گئی. تو یہ 4 ارب ڈالر کی جو آپ نے کاٹن امپورٹ کی ہے, بے شرموں کو بھی اس کو بھی مینشن کر دیا کرو. تو اتنی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھی, آئل کا بل بڑھے گا اب. ٹھیک ہے, سمپل از دیٹ. تو دمال کس چیز کی ڈالنی شروع ہوئی؟ جو وہ آپ کو داؤد کا لونا پڑھا دیتا ہے نا, وہ اس کے اوپر نا الٹی چھلانگیاں مارنا شروع کر دیتا ہے. میں بتاؤں دمال کس چیز کی ہے. تو پھر داؤد کے لونڈے نے ایک بات کہی کہ بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. بھائی جان 2 باتیں ہیں اس کی. یہ اس کے لیے رستے کھل رہے تھے, اور آپ سوشل میڈیا پہ آپ کے مالکان جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے یہ تاثر اور یہ ٹرینڈز بنوا رہے تھے کہ جناب بھارت کے ساتھ تجارت جو ہے وہ غداری ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی بات ہوئی کہ واجپئی جی جو تھے وہ پاکستان تشریف لائے اور آ کے انہوں نے مینار پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ پاکستان ایک حقیقت ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ جنونی, اب تو انہیں کرپٹ بھی کہہ سکتے ہیں, جنونی اور کرپٹ لوگوں نے کارگل کر دیا. اور کارگل ایک ناکام پروجیکٹ تھا دنیا کے تاریخ کے اندر. وہ ایک ناکام اور ill planned منصوبے کے طور پہ پڑھایا جاتا رہے گا. کارگل کر دیا. واجپئی جی وہاں پہ بی جے پی سے اور اپنے لوگوں سے پتہ نہیں کتنی لڑائیاں اور دشمنیاں لے کے آئے ہوئے تھے. ان کو یہاں پہ بلایا اور ان کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے تو پہلے ذرا یہ بھی پتہ کر لیں کہ کیا بھارت آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے؟ بھئی جس نے چاہ بہار کی بندرگاہ اسٹیبلش کر لی, آگے سڑکیں بنا لی سینٹرل ایشیا تک رسائی کے لیے, کیا اب اسے واگا سے تورخم تک آپ کے روٹ کی ضرورت رہ گئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں بہت سارے اوقات کے اندر ریلیونٹ ہوتی ہیں, وہ وقت جب گزر جاتا ہے تو وہ انریلیونٹ ہو جاتی ہیں. یہ جو انسینٹو ہم روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم اپنے ہاتھوں سے مفت میں عطا کریں گے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں ایک قوت موجود ہے نا کہ جس کو برابری کی بنیاد کے اوپر نیگوشیٹ کرنے کے اوپر موت پڑتی ہے, وہ ہمیشہ نیچے بیٹھ کے نیگوشیٹ یا سائن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب وہ پھر اس تصویر کو ڈسپلے کیا جاتا ہے, وہ نیچے بیٹھ کے سائن کرنے والی تصویر کو, پھر دکھ تو ہمیں ہوتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے. لیکن برابری کی بنیاد کے اوپر جب ہم نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ادارہ جاتی طور پہ اندر سے ایک تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. خود پھر آ کے مفت میں وہ سودا اٹھواتے ہیں بھارت کو, تو پھر بھارت کا دوست کون ہوا؟ مودی کا یار کون ہوا؟ جب ہم بہتر طریقے پہ بہتر ٹرمز کے اوپر نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سے غدار ہیں جن کو اس کی تکلیف ہوتی ہے؟ بھارت کو کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی. اب بھارت کے ساتھ ٹریڈ کی آپ کو ضرورت ہے اور وہ نہیں کرے گا. ظاہر ہے جب آپ یہ جا کے دکاندار کو بتا دیں کہ یہ چیز مجھے ضرورت ہے اور یہ مجھے پسند بھی ہے, تو قیمت وہ مرضی کے لے گا. پھر وہ قیمت اپنی مرضی کی لیا کرتا ہے. تو داؤد کے لونڈا صاحب اپنی زبان کو لتری کو قابو میں رکھیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی ہماری کوئی 1-2% نیگوسیشن کی کوئی پوزیشن ہے بھی تو خدا را اس کو لوز نہ کر. آپ کی مہربانی ہے. یہ بات ہمیں بھی پتہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں, لیکن کم از کم اس کا اظہار تو نہ فرمائیے. ہم پراپرلی نیگوشیٹ ہی کر لیں.
آپ تو اتنے گھٹیا آدمی ہیں اور جنہوں نے آپ کو پالا ہوا ہے وہ شاید آپ سے بھی زیادہ ہے کہ آپ ہر نیگوسیشن ٹرم جو ہے وہ پاکستان کی کمپرومائز کرواتے ہیں. مجھے دکھ بہت ہے اس بات کا کہ یار جب یہ بات نواز شریف نے یا بے نظیر نے کہی تھی تو وہ سیکیورٹی رسک بن گئے تھے, وہ غدار ہو گئے تھے, ڈان لیکس ہو اب گئی تھی. بھیک مانگتے پھر رہے ہیں ان سے, بس آرام سے اب بھیک مانگتے پھر رہے ہیں ان سے, اور وہ نہیں کریں گے. انہوں نے اپنے لیے اس کا آلٹرنیٹو پچھلے 20 سالوں کے اندر بنا لیا. ٹھیک, تو اسی وڑو پانڈے جو. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے حاضری ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.